أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو حکم بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں جس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں، جس بات کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو سرسری ہے، بلکہ یہ بات مضبوط بنیادوں پر اور مضبوط ٹھوس بات ہے، کوئی ایک ناپائیدار بات نہیں ہے۔ میں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میں پورے وثوق اور اعتماد اور یقین کے ساتھ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بات کی طرف بلا رہا ہوں، یہ بات تم کو ضرور دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دلائیں گی۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جذباتی ہے، یہ کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا، بلکہ بڑے ہوش اور حواس میں بصیرت اور بصارت دونوں کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں جس دین کی طرف اور اسلام کی طرف بلا رہا ہوں وہ دین اور اسلام تم کو دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی عطا کریں گا، اور میں بھی اس کی مکمل مجھے اعتماد ہے، اور میرے ساتھ جو ماننے والے صحابہ ہیں جو میرے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ بھی ویسے نہیں ہے کہ میں نے بولا اور مان دی، بلکہ ان کو بھی مکمل اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ ہم جس رب کو اپنا رب مان رہے ہیں اور جن کو اپنا رسول مان رہے ہیں وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جس خدا کو ہم نے ایک مانا ہے کہ واقعتاً وہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس رسول کو ہم مان رہے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ایمان کے اندر رتی برابر کمی نہیں ہوتی۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے کہ اے پیارے محمد آپ کہہ دو کہ میں جس راستے کی طرف بلاتا ہوں میں اس راستے پر مجھے مکمل شرح صدر ہے۔ بولتے نا مجھے یار میں تو ذرا اطمینان نہیں ہو رہا، تو نبی کیا فرما رہے کہ مجھے مکمل اطمینان کے ساتھ میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تم ہے تو کتاب کو گھڑ رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اگر تم اللہ کے رسول ہے تو مدد کا ہے تمہارے ساتھ، تم اللہ کے رسول ہے تو تمہارے ساتھ 2-3 باڈی بلڈر ہونا تھا، اگر تم اللہ کے رسول ہے تو خانہ فرشتہ ہٹو 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 بچوں کرتے رہنا تھا خانہ، اگر تم اللہ کے رسول ہے تو ایسا ہونا تھا ایسا ہونا تھا ایسا ہونا تھا یہ ہونا تھا، جو باتیں کرتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے نہیں فرما رہے کہ دیکھو کامیابی جو نقشہ تم کامیابی کا پیش کر رہے ہو ان نقشوں کے اندر کامیابی نہیں ہے، اور میں جو نقشہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں دین اسلام کا اس کے اندر مکمل کامیابی ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی سکون کو کہتے ہیں۔
किसे कहते हैं? सुकून, राहत, इत्मीनान। और राहत इत्मीनान कैसा हो? हमेशा का हो। तुम बोलेंगे हमको भी सुकून मिलता है, फिर वहां घूमने गए या घर पे आओ फिर मालूम होता है वही गलियां, वही सड़का, वही गंदगी। और घूमने गए पार्कों में, कश्मीर घूमने चले गए तो माशाल्लाह जन्नत का टुकड़ा है, यहाँ पे आए तो जहन्नम का टुकड़ा है। सुकून वक्ती नहीं है, सुकून दायमी है। और वो नक्शों में दायमी सुकून नहीं मिलेगा आप। मिसाल के तौर पर एक लड़की किसी को पसंद आ गई तो सुकून आ गया, अपने जज्बात को पूरा कर दिया, फिर उसके बाद फिर और अच्छी दिखी, फिर उसके बाद तो उसका सुकून बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। माल है, माल कितना हो जाना उतना हो गया, फिर उसके बाद और होना, और उसके बाद और। तो सुकून है, ये सुकून है। खाना खाना मालूम, गाड़ियां लेना मालूम, ये मॉडल निकला, अभी फोन निकल रहे, ये निकल रहा, वो निकल रहा, फिर एक साल में और 2 फोन मिल जा रहे, तो इंसान को सुकून, अरे यार ये कहीं लेके वो लेना था ना। गाड़ियों में सुकून है, जो नक्शा हमने सुकून का बना दिया उसमें सुकून नहीं। सुकून कहते हैं राहत। अब ये है सुकून इंसान को मिलता है अल्लाह ताला की याद से। गरीब भी है और भाई क्या चल अल्लाह का शुक्र है, क्या है कुछ कारोबार, अल्लाह का शुक्र है, हो जाएंगे कुछ ना कुछ इंतजाम, क्या बात है मसले चल रहे हैं, नहीं अल्लाह का शुक्र, टेंशन नहीं, बिल का। उसने पूरी दुनिया परेशान है, अरे यार ये मुसलमान ऐसी कैसी कौम है, बोले यार टेंशन ही नहीं रहती यार, बोले साला इनको कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारती, बोले यार इतना मार रहे, बोले 60,000 का आंकड़ा पार होगा, फिर भी क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन मुसलमान के पास नहीं, क्यों नहीं है? अल्लाह की जात पर ईमान उनको सुकून है। हालात खराब है, घर उजड़ गए, या घर उजड़े तो लोग रोड पे आ गए थे, हमने तुमको चुन के लाए थे, हमने ऐसा नहीं करे थे, हमारी उम्मीदें तुम्हारे साथ बहुत थी, आज तुमने हमारा घर उजाड़ दिए। ओ अभी जिसने महल बनाया था यूपी के अंदर, एक दिन के अंदर तकरीबन कुछ घंटे के अंदर उसका घर गिरा दिया था, है ना, पुलिस ने, उसका नाम याद नहीं आ रहा, भोपाल की साइड कहीं का था, उसका बहुत आलीशान महल था, बहुत आलीशान, कुछ ही घंटों के अंदर गिरा दिया बंदे ने, कुछ ही, और बहुत आलीशान महल था। तो अल्लाह का करना ये, वो 1 साल भी नहीं गुजरा कि उसके भी वारंट जारी होगा, इसका घर गिरा दो। इनके घर गिर गए तो इनके पास तो पूरा ही निजाम कबाड़ा रोड पे आया थे, और यहाँ घर टूट रहा है, भाई अल्लाह एक है, हो जाएंगे कुछ ना कुछ मसला, टेंशन नहीं, टेंशन इंशाल्लाह नाम ही नहीं मुसलमान के पास। क्यों नहीं है? वो सुकून दिया अल्लाह ने ईमान के बरकत से, और ये सुकून नहीं रहेगा इंसान डिप्रेशन में चल जाएगा, और फिर क्या करेगा डिप्रेशन में? गया तो पहले सिर्फ पंखे देखता हूँ, पंखा खाई। डिप्रेशन का इलाज इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। इसलिए हम जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक मानते हैं, अमेरिका ये वो, उनके पास ऑलरेडी मशीन है, मरने की मशीन है। क्यों? बोले नदियों का पानी खराब हो जा रहा, नदियों में कुदिया मार रहे, पूरा पानी खराब हो जा रहा, लाश मिल रही नहीं, उसके अब्बा ढूंढ रहे, उसके अम्मी ढूंढ रहे, उन्हें ढूंढ रहा, हुकूमत परेशान हो रही। टेंशन मतलब बोले ट्वीट ही बनाए, इसके अंदर आके सो जाओ, आंखा बंद करो, मर गए। ऐसी मशीन निकली है मेरे साहब, एक आंख बंद करने का, जब तक आंख नहीं बंद करेंगे मौत नहीं, आंख बंद कर दो, एक आधे सेकंड में पूरी जान ले लेंगे। क्या है? डिप्रेशन का इलाज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये किसके पास है? सिर्फ इस्लाम के पास। अरे भाई जो कुछ होता है अल्लाह करने वाला है, होगा कोई मसला नहीं, अल्लाह दे देगा और घर देगा। किसी घर में अगर कोई नुकसान होता है हम क्या बोलते? सबर करो सबर करो, अल्लाह कुछ अच्छा करेगा तुम्हारा, इंशाअल्लाह सबर करो सबर करो। तो ये फरमाया कि मैं जिस चीज की तरफ बुला रहा हूँ वो बसीरत के साथ है, मगर ये जो चीज है ना, अगर लिखने और पढ़ने के साथ होगी तो बहुत आला है। ये बसीरत जो है ना, ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको है, मगर इस ईमान को अगर हम पहचानेंगे, अल्लाह को एक मानते, मगर अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की जात और सिफात के बारे में कि अल्लाह ताला की जात कैसी है, मिसाल के तो अल्लाह की जात को कैसा मानना है, अल्लाह के साथ और कोई शरीक है या नहीं है, अल्लाह की जात कैसी है, अल्लाह की जात की ताकत कैसी है, उसके सिफात कैसे, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे ना तो फिर ईमान अलग बढ़ेगा।
اس کا ایمان کا پاور ہی الگ رہتا. پھر نبی کی ذات کے بارے ابھی تو نبی کو مانتے ہر مسلمان، 90% مسلمان نبی کو مانتا، اللہ کو. وہاں نبی کا تعارف کراؤ، اللہ کا تعارف کراؤ تو خاموش بڑھ جائے گا. اگر وہ بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نبی کے بارے میں، پھر جو ایمان رہے گا نا، پوری دنیا اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. پھر ایسا ایمان بن جائے گا، ایسا ایمان. آج جو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہے، وہ بھی قابل تعریف ہے. ایسا نہیں ہے کہ قابل تعریف نہیں. جس کو اللہ رسول کے بارے اگر کوئی بیان نہیں کر رہا تو یہ مطلب نہیں، وہ بھی قابل تعریف. مگر کسی کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں بولنا آ جا رہا تو گویا کہ اس کا ایمان پھر بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. وہی فرمایا کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ. اور جو میرے ماننے والے وہ ایسے نہیں ہے خالی مان دے رہے بس ان بھکت، ویسے نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی مکمل یقین ہے کہ ہم جس کو نبی مان رہے وہ برحق نبی، جس کو خدا مان رہے وہ بھی کیا ہے، برحق خدا ہے. وہی فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے مشرکو، جس چیز کی طرف تم باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات کیا ہے، پاک ہے. تم بولو، تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی ذات کیا ہے، پاک ہے. تم کتنے بھی کچھ الزام لگا دو، ایسا کرا ایسا کرا ایسا کرا، میں کیا کروں گا، نہیں کرا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں. تم کہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا، تمہارا زبان ہے، بولو. تم کہہ رہے ہو کہ اس کو بیٹا بنایا، تم بولو. تم کہو کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹا بنا دیا، تم بولو. تم کہو کہ عزیر کو بیٹا بنایا، تم بولو. عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، تم بولو. اللہ ہے تو ہمارا اچھا نہیں کر رہا، بولو. کیا بولتے بولو. تمہارے بولنے سے اس کی ذات میں رت کے برابر ایسے اس کی شان نشان کوئی فرق نہیں پڑتا. وما انا من المشرکین. اور یہ مشرکین جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے اللہ کیا ہے، پاک ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات. سبحان اللہ، کیا اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام بری باتوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی من القرى. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے دنیا کے اندر جس کو بھی نبی بنایا، رسول بنایا، وہ کس کو بنایا، ہم نے مردوں کو بنایا. کس کو بنایا، مردوں کو. امامت کس کو دی، مردوں کو دی. ذمہ داریاں کس کو دی، مردوں کو دی. ہم نے کس کو بنایا، مردوں کو بنایا. کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے اپنے نائب کسی کو بنایا تو کسی کو بنایا ہو، مردوں کو بنایا. ہاں یہ مرد وہ ہے، عورتیں اس میں مایوس نہ ہو. یہ مرد کس کی گود میں پلے، عورتوں کی. وہی مایوس نہ ہو کہ اللہ نے ہم کو نبی نہیں بنایا. تو ارے نبی کس کے گود میں آیا، یہ تو دیکھو تم. علی کس کے گود میں آیا، یہ تو دیکھو تم. اور ولی کس کے گود میں آیا، یہ تو دیکھو. ایک بزرگ بولنے لگے اللہ نے میرے ہاتھ پر اتنے اسلام قبول کرا دیا. ماں نے کہا تھوڑا ٹھہرو، زیادہ بات مت کرو. فرمایا تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرا کمال ہے. فرمایا ماں تمہارا کیسا کمال ہے. فرمایا کہ بغیر وضو کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. یہ وضو کی برکت ہے کہ اللہ نے آج تیرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی. تو یہ ہے عورت کو بھی. مگر اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے، وہ ہے تو مردوں کو بھیجا ہے. اور ان کے بستی والوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو نبی اور رسول بناتا ہے، تو نبی اور رسول جو بناتا ہے قوم کی زبان میں بناتا ہے. کہیں کے بناتا ہے، قوم کی زبان. اب ہمارے نبی کی زبان، مکہ کی زبان کیا تھی، عربی. تو ہمارے نبی کیا ہے، عربی. سمجھ رہے بات. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو ان کو ان کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے ہمارے نبی پر 11 عورتیں رکھنے پر اور 4 عورتیں رکھنے پر کبھی اعتراض نہیں کیا. اور ایک زمانہ گزر گیا، لوگ آپ اعتراض کر رہے اسلام میں 4 شادی کیوں. اگر یہ بڑی بات ہوتی تو کفار مکہ کرتے. کفار مکہ ہم سے زیادہ عربی کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ عربی گرامر کو سمجھتے تھے، قرآن کو بھی سمجھتے تھے وہ لوگ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہے تو جو نبی اور رسول کو بھیجتا ہے اس قوم کی، اس علاقے کی، اس ملک کی زبان میں اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو بھیجتا ہے.
پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم لوگ ہے تو جو لوگ اس دنیا کے اندر آباد تھے، جیسے تاج محل، لال قلعہ، اورنگ آباد کے قلعے، ان کو جا کے دیکھو، اور جا کے دیکھو اور معلوم کرو کہ اس کے مالکان کہاں پر ہے، کون لوگوں نے اسے بنایا اور کس کے نام پر بنا۔ بی بی کا مقبرہ کا تھے، بی بی کی یاد میں بنایا گیا۔ امیر صاحب افریقہ جا کے آ گئے، امیر صاحب دیکھیں، امیر صاحب پرانی علاقے میں گئے کھنڈرات میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، گھومو پھرو چلو، جاؤ ان کھنڈرات میں، ان بستیوں میں جا کر دیکھو کیسا عبرت کا نشان بنا دیا ہم نے ان کو۔ آج ان کے کھنڈرات تو موجود ہے، گھر تو موجود ہے، مگر ان کے مالکان موجود ہے کیا؟ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ، دیکھو چلو پھرو، کیسے لوگ تھے ڈیل ڈول والے، کیسی خوبصورت کے مالک تھے، کیسی طاقت کے مالک تھے، پتھر کو یہاں سے وہاں پہنچا دیے بغیر ٹیکنالوجی کی، کیسا تراشی، اور جو پتھر بولے وہی پتھر ہونا، لال بولے تو لال۔ بچے نے کل ایک مالیگاؤں سے آیا، بتایا لال مسجد، مالیگاؤں میں ایک مسجد ہے کہتے، ہاں وہ مسجد عبد الروف، حاجی عبد الروف بول کے کچھ نام ہے اس کا، لال پوری مسجد، لال قلعہ پورا لال کا کلر ہے اس کو، کہاں سے لایا بھیا پتھر، یہ ہے کیا پتھر آس پاس میں لال، وہ مرمر کہاں سے لایا بھیا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، گزر گئے۔ وہی فرما رہے کہ دیکھو چلو پھرو، اور ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ یہاں پر آباد تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، ان کا بھی نہیں، ان کے اولادوں کا بھی نام نشان دور دور تک نہیں ہے آج۔ وہی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ فرما رہے کہ بہترین گھر تو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور بہترین گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ یہ گھر کیا ہے؟ تھوڑے دن ختم، یا تو انہیں ختم یا تم ختم، اور ہمارے گھر ایسے ہے، ہم بھی ختم ہو جا رہے ہیں، ہمارے گھر بھی ختم ہو جا رہے ہیں، مگر پہلے کے لوگ ایسے گھر بناتے تھے وہ تو ختم ہو گئے، اور ان کے گھر ابھی تک تقریباً کئی سال سے کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے گھر بعض تو ہمارے زمانے میں ٹینشن آیا تو پھر تو پھرا نیچ جی سی بیچ اٹھا کے پھینک دیتا۔ وہی فرما رہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان لوگوں کے لیے، اور جن کے دلوں کا ڈر نہیں ہے، جوانی ملی تھی کوئی عیش کرنے کو، اب یہ بھی ختم کر دیں گے تو ارے بھائی تو تم نے 7 جنم کے قائل ہے نا، پھر یا تو کم عیش کرو، پھر 7 جنم وہ دوسرے جنم میں آ کے عیش کرو، پھر ہمارے پاس تو ایک ہی جنم، یہ آخری اور یہ پہلا ہے، 7 جنم کا تصور ہے کیا؟ 7 جنم ہے اپنے اسلام میں، یہ چھے جو بھی ہے، آخری بھی یہ چھے پہلا بھی یہ چھے، اس کے بعد دنیا کیا ختم، یہ آخری امت ہے۔ فرما میں آخری رسول ہوں اور تم کیا ہو؟ آخری امت ہو، میرے بعد کوئی رسول نہیں، تمہارے بعد کوئی امت وہ نہیں۔ وہی فرمایا افلا تعقلون، اتنی سادہ سیدھا بات، اتنی اچھی بات بھی تم سمجھنے کے لائق نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اتنی بھی آسان بات سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہی کہ تم ان کے کھنڈرات کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو نا؟ کہاں گئے یہ بنانے والے، کہاں گئے یہ بندے؟ وہی فرما رہے یہاں تک کہ جو انبیاء، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، نبیاں اتنی محنت کرتے کہ یوں سمجھیے کہ اگر آخری سانس بھی ہے تو سانس کے بعد بھی محنت کرتے، ایڑی چوٹی کا پورا زور لگاتے، پھر زور لگانے کے بعد آخری میں ہر ایک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، اتنا زیادہ زور لگاتے دعوت و تبلیغ پر، اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے واسطے، مگر قوم جس کے دل کے اندر شقاوت آ گئی، بدبختی آ گئی، تو مان تھا۔ وہی فرما رہے کہ ہمارے نبیوں نے بھرپور محنت کی، جب نبیوں کو معلوم ہوگا کہ آپ قوم کے اندر ختم، معافی چاہتے ہیں ہم، لے چل جاؤ آپ اس کو، کیوں ڈاکٹر صاحب امید نہیں ہے بولے آپ ان کی، آپ ان گھر کو لے جاؤ، یہ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو بس، کیوں ڈاکٹر صاحب اب نا امید ہو گیا، اب ہماری جتنی طاقت تھی اب اس سے ختم،
وہی فرمایا جب انبیاء کام کرتے 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 اس لیول پر آئے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ مل جاتا، اے رسول اے نبی آپ اگر ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ دونوں کیا ہے برابر ہے، پھر انبیاء ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ برباد کر دو ان کو۔ پھر نوح علیہ السلام کو اشارہ مل گیا آپ یہ قوم میں سے کوئی بھی ایمان لینے والے یا اللہ کوئی بھی نہیں لیں گا، فرمایا آپ کوئی بھی ایمان نہیں، جب یہ ایمان نہیں لیں گے تو پال کے کیا فائدہ؟ جو اولاد آگے چل کے نافرمانی کریں گے، جو اولاد باپ کو باپ نہیں مانتی تو باپ گھر میں رکھیں گے کیا جی؟ اولاد باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسے اولاد کو رکھ سکتے گھر میں؟ ہٹا دو۔ ارے بھائی جب باپ اتنے مانا تو وراثت کو دے گا، میری پراپرٹی کو دے گا، دوسری تمام چیزوں کو برداشت کروں مگر باپ تو ماننا، باپ اتنے مان رہا، میرا بط نہیں اڑ رہا اور پھر بڑا پیسے مانگ رہا، وراثت مانگ رہا، ملتا میرا تو ایسا ہے لوگ۔ اللہ نے نبی نے فرمایا یا اللہ جب تک کو نہیں مانتے یہ تو کہیں کو رکھنے کا بالکل، ان کو پال پوس کے کیا پھر گنڈا بنانے کا، ان کو گندا بنانے کا، ان کو یہ کیا ہے، یہ کافر، یہ بچے پیدا کریں گے وہ کافر، وہ بچے پیدا کریں گے وہ کافر، کافر یہ تو بھرمار ہو جائے گی ان کی، تو ختم کر دو وہی فرمایا جہاں تک کہ اور انہوں نے خیال کیا کہ تحقیق جھٹلائے گئے ہماری مدد آئی۔ ایک دوسری تفسیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء محنت کرتے کرتے اتنی محنت کی کہ بہت زیادہ محنت کی اور اللہ کی آزمائش بہت سخت آئی، اتنی زیادہ سخت آئی اللہ اکبر کہ قوم کا کلیجہ بھی باہر اور نبیوں کا کلیجہ باہر آ گیا۔ فرمایا اللہ مدد کہاں پر ہے؟ نبیوں کو یہ جملہ بولنا پڑا، کیا بولنا پڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا متی نصر اللہ، یہ اللہ آپ کی مدد کب آئیں گی، کب ہے آپ کی مدد؟ اور اتنا سادہ اللہ نے جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا۔ ایک نبی گزرے صفوان، حنظلہ بن صفوان رضی علیہ السلام، ان کی قوم نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا، اور قوم میں سے صرف ایک بندے نے ایمان لایا، وہ بھی حبشی، کالا حبشی بندے نے ایمان لایا، اور ان کی قوم نے گڑا کھوڑا، گڑے کے اندر ان کو ڈال دیا، ڈالنے کے بعد وہ بندہ ان کے پاس آتا تھا، روزانہ روٹی ڈال کے جاتا تھا۔ فرمایا کہ حضرت مجھے اجازت دو میں بھی مر جاتا، فرمایا نہیں تو اجازت نہیں ہے مرنے کی، پوری قوم میں سے ایک بندے نے ایمان لایا ایسے۔ پھر چند دنوں کے بعد، 10 ایک دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان کی قوم گزری، فرمایا دیکھیں گے حنظلہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کو مانو، فرمایا ارے تو مر رہا بھی نہیں اور چھوڑ رہا بھی نہیں، فرمایا اچھا اب کیا کرو، مٹی بھرو، مٹی بھرنے کے پوری زمین کو لیول کرو اور اس کے اوپر ناچے، اس کے بعد ناچے ان لوگوں نے۔ اتنا انبیاء کے اوپر ظلم کیا گیا مگر انبیاء نے اپنی دعوت میں کوئی کمپرومائز نہیں، فرمایا اللہ کو مانو، بس آخری دعوت میری یہی آج۔ پھر وہ نے فرمانے کی فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہے، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ہٹنے والا نہیں۔ ہاں عذاب میں ہم تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر کرتے نہیں ہم، پر کر دیتے کبھی کبھی، یہ ہمارا منشا ہے تاکہ ان کو ہدایت ملے، اگر ہدایت نہیں مل رہی تو ان کی بدبختی بڑھے، ان کی بدبختی بڑھے۔ ولا يرد بأسنا، اور ہمارا عذاب ٹلتا نہیں مجرم قوم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، تحقیق کے اس قصوں کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، یہ تمام واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، کس کے لیے؟ جس کے اندر کیا ہو؟ دماغ اور عقل ہو، جس کے اندر عقل ہو ان لوگوں کے لیے ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے۔ اتنا پڑھنے کے باوجود اور اتنا سننے کے باوجود کوئی بندہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، پھر سادہ باتیں، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ وہی فرمان اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات اب قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک عام آدمی جس نے زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، جو زیادہ حساب بھی جانتا نہیں، جو عام دیہات کا رہنا، اس کے اندر بھی اگر اس کو موٹی موٹی باتیں بتا دیں گے تو اس کو بھی کیا مل جائیں گے؟ نصیحت مل جائے گی۔ یہ بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة، اور نہیں ہے کہ افطرا کیا جائے، اور یہ جو باتیں اللہ کے رسول تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اس کے اندر کوئی افطرا نہیں۔ افطرا کا مطلب کیا؟ گھڑی ہوئی، اللہ کی طرف گھڑ دیے، مثلا اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا، ہم کہہ رہے کہ اللہ نے نازل کر دیا، اس کو بولتے ہیں گھڑنا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار دیا بولتے لوگ، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف گھڑنا ہو گئی، تو فرما رہے کہ دیکھو یہ نبی نے ہماری کتاب کو کھڑا نہیں بلکہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی کے پاس ایک آدمی آتا تھا، ایک باہر کا تھا، وہ اجمی تھا، وہ آدمی آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے تھے، بیمار ہو گیا تھا تو اس کے پاس جاتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ وہ آدمی ان کو سکھاتا ہوا، اور رہنے والا کہاں کا ہے؟ وہ اجمی ہے، اس کو عربی آتی نہیں، اس کو عربی آتی نہیں۔ جس کو عربی نہیں آتی، آپ جیسا مثال ہم کو مراٹھی نہیں آتی مثال کے طور پہ، اگر مراٹھی بولیں گے اکڑ زائن تکڑ زائن تو لوگ کیسا تھوڑا تھوڑا صحیح ہو رہا، مگر جو پڑھا لکھا ہے وہ بولیں گے صاحب تھوڑا غلط بول رہی، بس کی کچھ تو بولتے نا جو بھی ہے۔ تو وہ آدمی اب رہنے لگا عرب کے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو کہنا تھا کہ بھائی چراغ بجھا، چراغ بجھا، تو اس میں کہا جاتا ہے اطفاء السراج، کیا کہا جاتا ہے چراغ بجھانے کو؟ اطفاء السراج، کہ چراغ کو بجھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اقتل السراج، کہ چراغ کو چھری سے مار ڈال۔ اطفاء کو کیا سمجھا ہو؟ اقتل، تو کیا کہنے لگا؟ اقتل السراج، کہ چراغ کو چھری سے مار ڈال۔ تو یعنی اگر بولنے کی کوشش کر رہا تھا، ارے بھائی اس کو خود عربی نہیں آتی تھی، اور یہ کیا کہہ رہے کہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس سے سیکھا کرتے عربی۔ اور اللہ کا تو فرمان ہے کہ قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو توڑ پیش کرو اس کی بھی۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب، اور یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ پہلے کے انبیاء جیسے یہودی ہے، یہودی تمہارے نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات کے اندر دو خدا تھے کیا؟ تورات کے اندر ہے تو نبیوں کو تصدیق نہیں کرنے کا لکھا ہوا ہے، نبیوں کی بات کو مانو، بلکہ اس میں بھی وہ تھے کہ نبیوں کی بات کو مانو، اور تورات میں بھی یہ تھا کہ نبیوں کی بات کو مانو، اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اس میں بھی یہ تھا اللہ کو ایک مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی تم بتاؤ، کچھ تورات کے اندر ایسا تھا اللہ کے بارے میں کچھ؟ بھائی یہ کتاب وہ ہے تصدیق کرنے والی ہے، عیسائیوں کی کتاب کی بھی اور یہودیوں کی کتاب کی بھی، کوئی نبی کتاب نہیں ہے، پھر تم لوگ پریشان کیوں ہو رہے؟ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے، اور ہر چیز کے اللہ نے تفصیل کو بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کس کے اندر کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول کو بیان کیا، قانون کو بیان کیا۔ ہر چیز نہیں ملیں گی، آپ بولیں گے مجھ صاحب پھر گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے بتاؤ اس کو، آپ بولیں گے یہ کہاں ہے بتاؤ، بریانی کا ثبوت کہاں ہے بولیں گے، اس پر ڈھونڈیں گے آپ۔ ہر چیز کا تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول کو بیان کیا اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ پاک اور صاف غذا کھاؤ، تو بریانی اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی اس کا قانون ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایسی قوم کے لیے جو یقین اور اطمینان رکھنے والی ہے، جو ایمان لانے والی ہے، یؤمنون، جو ایمان لانے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل کو بیان کر دیا ہے ایسے بندوں کے لیے جو بندے نصیحتیں حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم کو الحمدللہ یہاں پر سورہ یوسف ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ رعد ہمارا شروع ہو جائیں گے، وہ آئندہ باری انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ بس ہمارے پاس اس کے اندر تفسیر کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائی کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ کامل ہے تو اعتماد کے ساتھ دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، جو نبی اور رسول کی بات کو مانتا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا، اور جو نبی اور رسول کو بات کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حالات کو بتایا، اور آخری میں یہ بات فرمائی کہ اس قرآن کے اندر اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ہماری نصیحت کی رکھی ہیں، البتہ صرف بندے کا مزاج ہو نصیحت حاصل کرنے کا، اگر وہ متوجہ ہوا نصیحت حاصل کرنے کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ متوجہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی ہدایت نہیں دیں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائے کہ اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، یؤمنون، ایمان لانے والی ہے ایسی قوم کے لیے۔ اور جو قوم قرآن سے تو نصیحت حاصل نہیں کرتی، آج امت کا 95% طبقہ وہ ہے
جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، جو قرآن کو اپنا دستور نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا، وہ تفصیل کل شیء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر تمام جزئیات کو، ہر تمام کلیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بندوں کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے، کیسا رہنا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان ہے، مگر ہم اور آپ اس سے اپنی زندگی کو بنانا نہیں چاہتے، مسلمان اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے مسلمان در در کی جو ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا، قرآن سے اپنے آپ کو مربوط نہیں کیا، قرآن سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے گا تو اس کو زندگی گزارنے کے تمام گوشے اس کے سامنے آ جائیں گے، زندگی آسان اور سکون اور آسان اور فائدے والی زندگی انسان گزارے گا۔ وہی فرما رہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے پیارے محمد کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، اور میں جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں بصیرت کے ساتھ ہوں، اور میں بھی اور میرے ماننے والے بھی ان کو مکمل اعتماد ہے کہ ہم جس اللہ کو اللہ مان رہے وہ ہمارا برحق معبود ہے۔ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جو کچھ باتیں مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ایسے مردوں کو کہ جن کی طرف ہم نے ان کے بستیوں والوں میں سے وہی نازل کی۔ ہم نے جس کو بھی نبی اور رسول بنایا، کس کو بنایا؟ مرد ہی کو۔ کیا وہ لوگ کیا وہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، چلتے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ کیسا ہم نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جو لوگ اس سے پہلے زمین پر کیا تھے؟ آباد تھے۔ کیسا عبرت؟ اس لیے اگر ایسا موقع مل رہا ہے تو گھوم اور پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، عبرت کے نشان کا میں اور آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، کہاں سے کہاں ان لوگوں نے پہنچا دیا، اس کے باوجود دنیا کے اندر ہے کیا؟ نہیں، ہم بھی ایسا ایک دن مر جائیں گے۔ وہی فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخر کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختر۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی آسان بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم اتنی آسان بات بھی نہیں سمجھ؟ یہاں تک کہ جب نبی اور رسول کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ تحقیق وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، تو ہماری ان کے پاس مدد آ گئی، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹلتا نہیں ہے۔ ہاں تاخیر کرتے ہیں، ہم کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ ہم نے ہر ایک چیز کا وقت متعین کیا ہے، اگر گناہ کریں گا فوراً سزا ملیں گی، تو پھر آزمائش کہاں ہے؟ پھر بعد میں آزمائش کیسا ہوں گی، معلوم کیسا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی چھوٹ دیتے ہیں، مظلوم کو بھی مؤخر کرتے ہیں بدلہ لینے کے اندر۔ ہاں اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور پکڑتے ہیں، مجرم کو بھی ضرور پکڑتے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ للباب، تحقیق ان قصوں کے اندر نصیحتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر تھوڑا بھی شعور ہے، جن کے اندر عقل ہے سوچنے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جن کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے تو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا سائنسدان بھی دنیا کے اندر گزرا، ہزاروں ٹیکنالوجی دنیا کو دیا اور خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ بس دنیا میں کوئی خدا گدا نہیں ہے بولے چلانے والا، دنیا آپ چل رہی بولے۔ جب سوچنے لگا تو کہا کہ یہ ذرہ پہاڑ ہے، جب سوچنے لگا تو ذرے کو پہاڑ بنا کے پیش کیا، اور جو چیز پوری دنیا کے اندر واضح ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ بھائی انکار اللہ کے ماننے کے لیے تو آسمان کافی ہے، کیا بولتے ہیں میرے صاحب؟ اللہ کے ماننے کے لیے جس کو تو خدا مان رہا مثال کے طور پر، وہ خدا تو بغیر سہارے کے ٹکتا نہیں۔ یہ آسمان دیکھو بغیر سہارے کی، تو آسمان کو خدا مان لے، اگر آسمان کو خدا مان لے تو کر رہا بدل رہا ہے، پھر یہ کیسا خدا ہوگا بھائی؟ یہاں تیرا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ مگر ماننے والا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہدایت دیتا ہے۔ وہ مونگیوں کا واقعہ سنیں گے نا آپ نے؟ مونگیوں کا واقعہ، پانی کا واقعہ، اور ٹپکا گر رہا تھا، سنیں گے بچپن میں؟ مٹکا تھا، مٹکی کے پانی گرتا ٹپکتا نا، اس کے نیچے فرشی تھی، ٹپ 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 گرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہ آدمی پریشان ہوا، جب دیکھا اس نے تو اس نے کہا کہ ایک ایک قطرہ کے مسلسل گرنے کی وجہ سے، جب ایک نازک چیز سے مسلسل نازک چیز گرنے کی وجہ سے اس سخت اور پتھر کے اندر جب سوراخ ہو سکتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک بات کیوں نہیں اتر سکتی؟ میرے دل کے اندر بھی کوئی بات کیوں نہیں اتر سکتی؟ نصیحت حاصل کرنا چاہے تو ایک پانی سے حاصل کر، مونگی سے حاصل، ایک مونگی لے جا رہی دانا گر گیا، پھر لے کر جا رہی دانا پھر گر گیا، پھر لے کر جا رہی پھر گر گیا، ایسا کئی مرتبہ گر گیا، پھر آخر کار اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اپنے منزل پر اس کو دانے کو، شکر کے دانے کو یا چاول کے دانے کو بالآخر پہنچا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہو کے جب اپنی ہمت نہیں ہار رہی ہے، اپنی شکست ہار نہیں ہار رہی ہے، تو میں تو ایک انسان ہوں بولے،
میں تو اس سے طاقت اور میں کیوں ہار جاؤں گا؟ تو یہ ہے کہ انسان اگر عبرت حاصل کرنا چاہے چھوٹی چھوٹی سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب اس کی عقل مار دی جاتی ہے تو بڑی سے بڑی چیز کا کیا کرتا ہے انسان؟ انکار کر کوئی فرمانے کس میں ہے اور کوئی، اور یہ بات ایسی نہیں کہ جس کو کھڑا جائے، لیکن یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی تفصیل کو بیان کیا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔